محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں درود رحمت بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے اور بہترین درود پاک ہے، اور آسانی کے ساتھ زیادہ تعداد میں پڑھا جانے والا یہ درود پاک ہے، یعنی کہ اسے بہت زیادہ تعداد میں کم ٹائم میں کم وقت میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جو اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اس میں حضور نبی پاک علیہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ بڑا بابرکت درود پاک ہے، بہترین درود پاک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ درود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود کے ساتھ سلام بھی بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں رب کریم فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ صلو سے مراد ہے درود بھیجنے کا حکم، وسلموا سے مراد ہے سلام بھیجنے کا حکم، اور تسلیمہ سے مراد ہے خوب خوب سلام بھیجو۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ تو جب ہم نے پڑھا صلی اللہ علی محمد تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ہمارا عمل ہو گیا، لیکن جو دوسرا حکم ہے جو کہ تاکیدی حکم ہے کہ درود کے ساتھ ہم نے سلام بھی پڑھنا ہے، تو وہ تب پورا ہوگا کہ جب ہم کوئی ایسا صیغہ درود کہ جو سلام کے ساتھ مشتمل ہو، جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو، جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر عمل ہو جائے گا۔ اچھا بالفرض کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں صرف یہی درود پاک پڑھوں، یعنی کہ صلی اللہ علی محمد پڑھوں، تو بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے میں سٹارٹ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر لے، سلام کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لے، جیسا کہ یوں عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود پاک پڑھے، درود رحمت پڑھے، پھر درمیان میں سلام، پھر آخر میں سلام کا کوئی صیغہ، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر عمل۔ ہماری بہن کا جو آپریشن تھا جرمنی سے ان کا تعلق ہے، اب سب دعا کیجیے گا تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا کمنٹ بھی تشریف لائے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم فرمائے۔ بہت شکریہ نبیل بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شیئر بھی کیا کریں، ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیں آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس مبارک کام میں میرے ساتھ شامل ہوں، ثواب کی آپ بھی حقدار بنیں، تو ویڈیوز کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ یوٹیوب ویڈیوز کی ریچ بڑھا دے لائک کمنٹ کے ساتھ۔ جب آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں نا تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، مجھے یعنی کہ فزیکلی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں کوئی ارن تو نہیں کر رہا، کما نہیں رہا، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے ویڈیوز زیادہ شیئر ہوتی ہیں، زیادہ یوٹیوب پھر امپریشن بھیج دیتا ہے نا آگے، تو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، تو اس طرح ہمیں بھی زیادہ ثواب کمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا، کنیز فاطمہ بہن ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک اور استغفار پڑھ رہی ہوں، میں بہت آزمائش میں ہوں، میری مشکل آسان نہیں ہو رہی، پلیز دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی پریشانی دور فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، آپ یقین کامل کے ساتھ استغفار درود پاک پڑھیں، یہ بہترین وظائف ہیں، بہترین وظائف ہیں، اور سمجھنے کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کام کرنا ہے، پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ حاجت کے نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ یقین مانیں یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو حاجت کے نوافل سے ہو جاتے ہیں، ہمیں ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام ہوتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف ہی متوجہ ہوتے تھے، نماز پڑھتے، حاجات کے نوافل پڑھتے تو مشکل بڑی جلدی دور ہو جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ حاجت کے نوافل پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کریم بڑا کرم فرمائے گا۔ دی گریٹنس آف سنہ، ماشاء اللہ انڈیا سے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ نبیل بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھے درود شفا کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں درود شفا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے شفا کا ایک بہترین ذریعہ بنا دیا ہے۔ سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجب شفا کو رکھا ہے، اس میں بہت سمجھے کہ شفا کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس میں شفا بہت زیادہ ہے، اور کسی بھی قسم کی بیماریاں کہ جن کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، اور مرض ایسا ہو کہ ڈائگنوس نہ ہوتا ہو، یا سمجھے کہ مختلف میڈیسنز کھا لیں، افاقہ نہیں ہوتا، میڈیسن اثر ہی نہیں کرتی، تو یہ روحانی علاج ہے، آپ علاج کروائیں، سنت ہے، لیکن ساتھ درود شفا کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ پتہ ہے ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے، ہمیں ہمارے اوراد و وظائف کا رزلٹ کیوں نہیں ملتا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھتے. یقین کامل اگر آپ کا نہیں ہے نا وظیفہ پڑھتے ہوئے، آپ کا کام کبھی نہیں بنے گا. برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، کام نہیں بنے گا. جب آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے، کلام اللہ پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، تو کیسے شفا ملے گی؟ یقین کامل شرط اول ہے، بیسک شرط ہے یقین کامل. یقین کامل پختہ ہو، اللہ کی رحمت پر یقین ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو اس کے بندے اس کے ساتھ گمان کرتے ہیں. اچھا گمان کریں، اللہ کریم کرم فرمانے والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت کرم فرمانے والا ہے. یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا. اور دوسرا یہ کہ درست مخارج کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. جو کام نہیں بنتے نا، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ درست مخارج کے ساتھ ہم نہیں پڑھے ہوتے، درست ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھے ہوتے. دیکھیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، معنی فاسد ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، تو ظاہر ہے کہ جو اس کی میننگ ہے نا وہ بدل جاتی ہے. تو درست طریقے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. کسی کو سنا لیا کریں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا کسی کو سنا لیا کریں، درست پڑھیں. اور دوسرا تیسری بات، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. جب ہم خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے نا، کامل توجہ نہیں ہوتی، اور بس جو ہے وہ زبان سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. یکسوئی، کامل اٹینشن، مکمل توجہ، کہ کوئی آپ کو اریٹیٹ کرنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور مکمل ایک توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، پھر دیکھیں کیسے کام بنتا ہے. اور ایک بڑی مسٹیک، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نہیں، آپ کا کام بنے گا، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کام نہیں بنے گا. دیکھیں وظیفہ یہ مستحب ہے، آپ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن نماز فرض ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بلا عذر شرعی نماز میں سستی کرتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے اس کا کام کیسے بنے گا. جب اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، صرف وظیفہ پڑھوں گا کام ہو جائے گا، ایسی بات بالکل نہیں ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو نماز سے پورے ہوتے ہیں. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی، کوئی بہت بڑی مہم ہوتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے. نماز ہم نے ضرور پڑھنی ہے، نماز میں سستی بالکل نہیں کرنی. نذیر جان یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میں نے 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کی، درود شریف کا نیت کیا ہے، اور اپنے دماغی امراض کے لیے 44,000 کو پہنچ چکا ہوں لیکن طبیعت بہتر نہیں ہوئی. کیا 1.25 لاکھ درود پاک پڑھنے سے منت پوری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں 1.25 لاکھ درود پاک، ابھی ایک بہن کا میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے نا، کہتی ہے کہ میں نے بڑے وظائف پڑھے ہیں، بہت وظائف پڑھے ہیں، لیکن میرا وظائف کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ درود پاک پر ہوا ہے، اور 1.25 لاکھ پر ہوا ہے. کہتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے نا، میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھتی ہوں، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے. میری کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھتی ہوں، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. بلکہ انہوں نے بتایا کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، وظائف پڑھے، کام نہیں بنا، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھا، کرم ہوا، شادی ہو گئی. اولاد نہیں ہو رہی تھی، درود پاک پڑھا، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھا، اولاد ہو گئی. کوئی بھی کام ایسا ہو جو اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھتی ہوں، آسان ہو جاتا ہے. میرے بھائی آپ کریں یوں کہ یہ جو درود شفا ہے نا، یا درود ابراہیمی، آپ اسے اس کے تعویذ لکھیں. تعویذ سے مراد یہ کہ درود پاک لکھیں، آپ کئی سارے لکھ لیں. روزانہ آپ ایک تعداد فکس کر لیں، 313 مرتبہ درود شفا، یا 313 مرتبہ درود ابراہیمی، 700 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 1200 مرتبہ، اللہ توفیق دے. جب جب آپ پڑھیں، پانی کی بوتل پاس رکھیں، آپ اس بوتل میں دم کرتے رہیں، اور جو درود شفا آپ نے لکھا یا درود ابراہیمی لکھا، اس تعویذ کو آپ اس بوتل میں ڈال لیں. روزانہ تعویذ بدلیں، پانی بھی روزانہ بدلیں، ادھر سے پانی پیتے رہیں، دوسرا پانی ملاتے رہیں. یقین کامل کے ساتھ آپ اس پانی کو پئیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی بیماری جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پر دم بھی کیا کریں، درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے پر دم کر دیا کریں. اچھا درود پاک پڑھا آپ نے بالفعل 313,000، ہتھیلی پر دم کریں، اور پورے جسم پر آپ جو ہے وہ پھیر لیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. حاجت کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیں آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بھئی میں اس لیے یہ نماز پڑھی ہوں، مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور ان نوافل کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم میری مشکل آسان کر دے گا. یہ کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس وقت میں کہ جس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے پڑھنا، جیسا کہ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے، تہجد کے وقت، تو یہ بہترین اوقات ہوتے ہیں، ان میں آپ حاجت کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ہی حاجت کے نفل پڑھیں. 2 ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور، بڑی جلدی کام بنے گا.
اور یہ نفل بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو بس یہ بھی سمجھے کہ نماز ہم جیسے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا تصور، نہ کوئی خشوع خضوع، نہ کوئی رکت، بس نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ جتنی دیر میں 2 رکعتیں ہم سمجھیں کہ جتنی دیر میں نا 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا، جو صحیح طریقے سے پڑھی جاتی ہیں 2 رکعتیں، اتنی دیر میں ہم 8-10 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھے کہ بس ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ جلدی پڑھو کہ ابھی تمہارے کام بہت سارے باقی ہیں۔ تو نفس و شیطان کو کہہ دیا کریں کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور میں تو توجہ کے ساتھ ہی نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو اس طرح بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، کسی بھی قسم کا دیکھیں مرض ذناتی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی قسم کا مرض ہو نا، درود شفا آپ لکھیں، پانی کی بوتل میں ڈالیں اور دم بھی کریں ساتھ، سارا دن پیتے رہیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اللہ نے چاہا تو شفا یابی ہی نصیب ہوگی۔ ٹائم لگتا ہے بعض اوقات، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سا وقت شفا کے لیے بہتر ہے۔ تو جب وقت پورا ہوتا ہے ہمیں شفا مل جاتی ہے، دعا بھی کریں اور ساتھ وظیفہ بھی پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ ٹاپ اسلامک سولجرز۔ اور کوشچن، درود پاک کی برکت سے کیا دجال کے فتنے سے اور انڈین مسلم پر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، کیا ان سے بھی بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ کثرت کریں گے اللہ کی رحمت کا اتنا زیادہ نزول ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت زیادہ برسے گی۔ تو درود پاک بھی ایک حصار ہے، بس یقین کامل ہو اور پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت۔ دجال تو کیا چیز ہے، بروز قیامت کی سختیوں، اس کی دہشتوں اور اس کی حساب کتاب سے بھی جلد نجات وہی حاصل کرے گا کہ جو درود پاک کی کثرت دنیا میں کرے گا۔ تو یہ دنیاوی پریشانیاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، درود پاک تو وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے آخرت کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ بڑا بہترین وظیفہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ خود کو خوش قسمت تصور کیا کریں، یقین مانیں، یہ جو درود پاک پڑھنے کی توفیق آپ کو مل رہی ہے نا، یہ اسے بہت بڑی نعمت تصور کیا کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور دعا کیا کریں، یا اللہ یہ نعمت جو ہے اس نعمت کو زوال نہ آئے، میں مرتے دم تک یوں ہی درود پاک پڑھتا رہوں، پڑھتی رہوں، یہاں تک کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے، کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی کہتے ہیں کہ مجھے درود رحمت کے بارے میں بتا دیں، کیسے پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھیں، اور میری جہاں جاب تھی وہاں پھر سے بحال ہو جاؤں عزت کے ساتھ، اس ٹائم مجھے دوسرے شہر میں ہوں۔ درود رحمت کے متعلق میں نے عرض کیا، اصل میں توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں اور ساتھ حاجت کے نوافل بھی پڑھیں، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور علامہ محمد بن یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا بہترین طریقہ مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے حاجت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے درود پاک پڑھنا ہو نا، تو عشاء کی نماز کے بعد پہلے استغفار پڑھیں 1000 مرتبہ۔ کوئی بھی استغفار پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو مکمل بتایا ہے، میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، ویسے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر گناہ بھی ہونے، ادھر آپ استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، پھر ساتھ استغفر اللہ کی تسبیحاں پڑھنی ہے۔ اچھا، اس طرح استغفار کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ استغفار سمجھے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اور استغفر اللہ یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو 1000 مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھو جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، وہیں جہاں آپ نے وظیفہ پڑھا تھا سو جائیں، پھر تہجد کے ٹائم اٹھیں، تہجد کے نوافل پڑھیں، پھر آپ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ نماز فجر ادا کریں۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی جو بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک بہترین وظیفہ ہے، اور یہ دوسروں کو بھی بتائیں، اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے
اس طریقے سے بھی اگر آپ کریں گے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نبیل بھائی یہ درود شفا یا کوئی بھی درود پاک لکھنے کے لیے اجازت نہیں ہے، اور میری طرف سے ہر مسلمان کو اجازت ہے۔ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ درود پاک آپ اجازت کے ساتھ لکھیں، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اجازت نہیں بھی دیتا، کہیں سے اجازت نہیں بھی ملتی، آپ لکھ سکتے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ لکھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ بس صدقہ لازمی کیا کریں، صدقہ بہت ضروری ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بیماریوں سے، وباؤں سے نجات نصیب ہو، صدقات کثرت سے کیا کریں، کھانا کھلایا کریں اللہ کے بندوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو۔ یہ کھانا کھلانا سمجھیں کہ آپ کو بلاؤں سے بھی بچاتا ہے، آپ کی حاجات مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، رزق کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ جو آپ سن رہے ہیں، جو بعد میں مجھے سنیں گے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ نیت کرنی ہے کہ روزانہ کسی ایک اللہ کے بندے کو میں کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں یا جو آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ کھانا کھلا دیں۔ نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں سے نہیں لے سکتے، کسی ریڑھی سے یا کسی چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے آپ 2 روٹیاں، کوئی سالن لیں، پیک کریں اور کسی کو بھی دے دیں۔ یقین مانیں یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں نا، رزق کی تنگی بڑی بڑھ گئی ہے، اور جو ہے وہ جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ کام تو شروع کریں آپ، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، رزق بہت زیادہ ملے گا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دیا ہوا رزق کھلائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق روزی کو بھی بڑھا دے گا۔ شیخ قاسم قادری حنفی کہتے ہیں کہ درود امی کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود امی بڑا بہترین درود پاک ہے، بہت بہترین درود پاک ہے۔ یہ میرا فیورٹ درود پاک ہے۔ جو درود پاک کے جو ویسے تو ہر درود پاک کی خاص ہے، لیکن میرا ایک درود پاک، یہ جو درود امی، درود خضری اور کئی سیغے ہیں جو میرے فیورٹ ہیں، ان میں سے ایک سیغہ یہ درود امی ہے۔ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے کشف بھی عطا فرما دیتا ہے۔ غیب جو ہے اس کے لیے، غیب جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، غیب پر اسے اطلاع کر دی جاتی ہے۔ سمجھے کہ آپ سنتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا، ہمیں پہلے اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کرتے ہیں تو ان کو پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے، یا ان کے دل پر خیال آ جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ تو درود امی بڑا بہترین درود پاک ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا میں نے، تو 25,000 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے، اور پتہ ہے اس کی برکت کیا ملی؟ یہ کئی سالوں تک قطبیت کے مقام پر فائز رہے، اور یہی درود پاک ان کی طریقت کا سہارا تھا۔ اس کے ذریعے خود بھی مقام ولایت پر پہنچے، اور اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو بھی مقام ولایت پر پہنچایا۔ بڑا بہترین درود پاک ہے، اس کو ضرور اپنے ورد میں رکھنا چاہیے۔ ایک تسبیح 313، 1000 مرتبہ، 1200، جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں۔ جی بالکل، اور یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ گریٹنس آف سنہ، یہ بھائی جو کوشچن پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا عاشق رسول کی پہچان ہے۔ بالکل بالکل نشانی ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامات محبت رسول لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، جو پہلی علامت لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور سے عشق ہوگا نا، جس سے حضور سے سچی اور پکی محبت ہوگی نا، اس کی علامت یہ ہوگی عاشق رسول کی کہ وہ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے اور درود پاک نہیں پڑھتا، تو اسے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ نومی چودھری یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، کرم فرمانے والے ہیں، اور اپنی امتیوں پر تو بہت زیادہ کرم فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ شفیق ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریم کہہ کر آپ پر درود پڑھیں گے نا، تو ان کی کرم تو بہت زیادہ، سمجھیں کہ بہت زیادہ کرم فرمانے والے ہیں، بہت کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا بہترین درود پاک ہے، اور سلسلہ شاذلیہ میں تو اس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس درود پاک کو، اچھا یہ بعض جو ہے وہ سیدنا پڑھتے ہیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ سے سنیے گا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये है दुरुस्त। शेख कासिम कादरी हनफी पूछते हैं कि आपके पीर व मुर्शिद, मेरे पीर व मुर्शिद पीर अत्तार बानी दावत दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये मेरे पीर व मुर्शिद हैं और मुझे फ़ख्र है कि मेरे पीर व मुर्शिद हैं और इनकी मुझ पर बड़ी करम नवाज़ी है, बड़ा एहसान है। समझे कि मैं बता नहीं सकता कि ये आज मैं जिस मकाम पर बैठा हूँ ना, जिस मकाम पर पहुँचा हूँ, ये मेरे मुर्शिद का सदका है, ये उनकी करम नवाज़ी है। अगर उनकी शफ़क़तें ना होती तो पता नहीं कहाँ होता। बड़ा खुशनसीब है वो शख्स के जो अत्तारी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अपनी किस्मत पर रश्क करे कि जो अत्तारी है। और अक्सर लोग ना वज़ाइफ पूछते हैं। यकीन मानिए अमीर अहले सुन्नत ने शजरा शरीफ में वो वज़ाइफ बताए हैं ना, वो वज़ाइफ तहरीर किए हैं। यकीन मानिए एक वक़्त था, मेरी बड़ी इंटरेस्ट थी वज़ाइफ में ना, मैं वज़ाइफ ढूँढा करता था, तलाश किया करता था। बड़ी-बड़ी कुतुब छानी कि अच्छा ये वज़ीफ़ा, वो वज़ीफ़ा पढ़ूँ, इह्या उल उलूम और कई किताबें, अच्छा जी ये वज़ाइफ पढ़ूँ। लेकिन जब मैंने जो है ना शजरा शरीफ उठाकर देखा ना, अच्छा मैंने वज़ाइफ निकाल लिए थे मुख्तलिफ कुतुब से। जब मैंने देखा शजरा शरीफ उठाकर, तो अक्सर वज़ाइफ अमीर अहले सुन्नत ने शजरा शरीफ में ऐड किए हुए हैं। और यकीन माने इतने बाबरकत वज़ाइफ। अब मुरीद क्या कहता है? कहता है जी, अब वो अक्सर लोग जाते हैं अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में, हुज़ूर वज़ीफ़ा बताएँ। भाई पीरो मुर्शिद ने शजरा शरीफ आपको जो दिया है ना, समझे कि ऑथेंटिक वज़ाइफ आपको दे दी हैं। हर अत्तारी को, हर जो अमीर अहले सुन्नत से तालिब है, उसको पढ़ सकता है मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए, मुश्किलात के हल के लिए। बड़े बेहतरीन सीगे इसमें है, बहुत कुछ है, समझे कि एक ख़ज़ाना है। यकीन माने शजरा शरीफ को मैं तो इंतहाई मुजर्रबुल मुजर्रब तसव्वुर करता हूँ और तसव्वुर शेख को भी मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए मुजर्रब तसव्वुर करता हूँ। और अगर आप में से कोई अमीर अहले सुन्नत के मुरीद होना चाहते हैं, तो मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाते हैं। तो अपने समझे कि मुरीद भी बनाते हैं, तो आप उनके मुरीद हो जाइए। शजरा शरीफ आप फिर उनकी इजाज़त, जब मुरीद हो जाएँगे तो शजरा शरीफ आप पढ़ने की आपको इजाज़त गोया कि मिल जाएगी। माशाअल्लाह, मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम तारी हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वरना निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी अवैस भाई। अच्छा ये टाइम समझे कि लाइव आने वाला था नहीं, क्योंकि इस टाइम मोस्टली लोग जो है वो आराम कर रहे होंगे। तो लेकिन मेरे पास फुर्सत इसी वक़्त थी। अब ज़ाहिर है मैं इस टाइम वीडियोज़ बना रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में आया अच्छा मैं लाइव आज आ सकता हूँ, चलो थोड़ा टाइम है, वीडियो फिर बना लूँगा। तो मेरा ज़हन बना अच्छा चलो मैं लाइव आ जाऊँ। नियत तो ये है हर वीक में 1 मरतबा आ जाऊँ, बाकी जैसे अल्लाह को मंज़ूर होगा। ठीक है, इजाज़त दें फिर। अल्लाह ताला खैर फ़रमाए। और कोई सवाल है तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बस समझे कि 25 मिनट सोच के 5 मिनट में इंशाअल्लाह इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीज़ा राना, ये हमारी बहन समझे कि तब से हैं हमारे चैनल के साथ, कि जब चैनल स्टार्ट में था ना, समझे कि शायद मेरा ज़हन है कि 100-200 सब्सक्राइबर थे उस टाइम। जब ये बहन समझे कि इन्होंने सब्सक्राइब किया था और इनके कमेंट्स बाकायदगी से आते थे। तो जो हमारे भाई, हमारी बहन वीडियोज़ को वॉच करते हैं और कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे पता होता है उनका। तो ये हमारी बहन, अल्लाह ताला इनको बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आपकी खैर फरमाए, आपका खातिमा ईमान पर फरमाए। हाँ जी, ये दुरूद पाक ये बहन ने लिख कर सेंड किया, सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ख्वाजा हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन ये सवाल पूछा है कि मेरे शौहर के नाम ज़ुल्फ़िकार तारिक कादरी है और उन्हें अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला बरकतों से नवाज़े। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये दुरूद पाक है ही ऐसा वज़ीफ़ा कि इसकी बरकत से काम बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। काम बनते हैं, मुश्किलात आसान होती हैं। बस हम कसरत से अल्लाह करे कि दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएँ। अच्छा आज आपको एक राज़ की बात बताऊँ दुरूद पाक के हवाले से।
آپ چاہتے ہیں نا کسی مقام و مرتبے پر پہنچے نا، آپ چاہتے ہیں کوئی مقام و مرتبہ ملے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ تنہائی میں بھی درود پاک پڑھا کریں۔ جو عبادت تنہائی میں کی جائے نا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کا خشوع و خضوع بھی بنتا ہے، اور یہ عبادت آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرنا اگر ریا نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش یہ کیا کریں کہ تنہائی میں بھی نا کوئی وقت ایسا ہو کہ تنہائی میں بھی درود پاک پڑھا کریں۔ یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا، عاملین، بڑے بڑے عاملین، یہ قبرستانوں میں جا کر چلے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ نہیں ہوتے، چیزیں مخلوقات بہت جلد مسخر ہوتی ہیں۔ تو تنہائی میں بھی کوشش کیا کریں کہ افراد و وظائف پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اللہ کی عبادت تنہائی میں کیا کریں، بڑا اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اویس بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ درود شریف پڑھنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ اویس بھائی یاد رکھیے گا کہ درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ یہ بالکل بھی آپ نے نہیں سوچنا کہ درود پاک میرا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے حبیب پر درود بھیج، کیونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو درود پاک قبول ہی قبول ہے، اس میں بالکل آپ ٹینشن نہیں رکھنی، ٹینشن نہیں ہو آپ کو، بس یہ کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے درود پڑھنا ہے اور اللہ کریم نے قبول فرمانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے قبول فرمانا ہے، آپ نے بس پڑھنا ہے، بس توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اچھا، یہ بہنہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں بھائی، میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، 20 سال سے ہم ساتھ تھے، اب کیسے چھوڑ دیا اس نے، میں کیا کروں؟ میری بہن یہ بتائیں، طلاق تو نہیں ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، کمنٹ کریں۔ اچھا علیزہ رانا بہن، میرے میرے بھائی کی ویڈیو دیکھ کے درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا، سال ہونے والا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ میری بہن۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، مجھے چنا ہے درود پاک کی خدمت کے لیے، بس اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ حب جا، ریاکاری اور تمام باطنی امراض سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے درود پاک کی کثرت کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس مشن میں میرے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ بھی دعوت دینا دوسروں کو، آپ بھی، آپ کی وجہ سے بھی حضور کی امتی درود پاک پڑھنے والے بنے نا، تو یہ ہے آپ کے لیے شرف کی بات۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بنے یا نہیں۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعوت تو دینا، آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، دعوت دیں آپ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ بھی پڑھیں، ایک دو حدیث مبارکہ، احادیث طیبہ یاد کر لیں، چند ایک 11 یاد کر لیں اور احادیث طیبہ سنا دیا کریں۔ نیٹ کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، حالانکہ ڈیوائس میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، اللہ خیر فرمائے۔ اچھا، یہ خواجہ حمیرہ بہنہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ واپس آ جائے۔ میری بہن، آپ نے نا یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، یہ وہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سو کو بتایا ہے، یہ وہ کہ جس کا میں عامل ہوں، زکوٰۃ کبیر میں نے ادا کی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 700 مرتبہ۔ میں سمجھنے کہ اب میں نے 30 منٹس تک کلوز کرنا تھا، لیکن سمجھنے کہ آپ کے سوالات آئے اور میں جوابات دے رہا ہوں۔ یہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کام بن جائے گا۔ 700 مرتبہ آپ نے مارا جل